السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سنگ محترم، آج بات کریں گے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ۔ جائزہ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ لاسٹ مارچ کس حد تک کامیاب ہے، اور بات کریں گے ایک سانحہ جو پیش آیا، ایک رپورٹر خاتون عمران خان صاحب کے کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئی، اور پھر بات کریں گے شہباز شریف صاحب کے بیان کی۔ تو سامنے محترم ڈائریکٹری میں بات کرتے ہیں محترمہ صدف نعیم، جو ایک رپورٹر تھی اور عمران خان صاحب کے جلسے کو وہ کور کر رہی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ چلتے کنٹینر پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیں کہا گیا کہ آپ آ جائیں اور انٹرویو کر سکتے ہیں مختصر سا۔ تو سامنے محترم، آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ اس کنٹینر پر موجود تھے وہ کس قدر ذی شعور قسم کے لوگ تھے کہ انہیں اس طرح بھی احساس نہیں ہے کہ ایک خاتون رپورٹر جو ان کے انٹرویو کے لیے آ رہی ہے تو وہ ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بریک نہیں لگا سکے، اور چلتے کنٹینر پر ایک خاتون کو اشارہ کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں، اور انہوں نے کوشش کی، وہ بیلنس برقرار نہیں رکھ سکی ہیں، تو گر کے عمران خان کے کنٹینر کے نیچے جاں بحق ہو گئی۔ سامنے محترم، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ بات ایسی ہوتی ہیں جو کچھ سوالات چھوڑ جاتی ہیں۔ تو اس موت کے پیچھے بھی کچھ ضرور ہوگا، اور خاص کر اگر ہم بات کریں تو 3 سوال کم از کم ضرور اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس رپورٹر کی ہلاکت پر کوئی انویسٹیگیشن ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی جب لانگ مارچز ہوتی ہیں تو کارکنان شہید ہو جاتے ہیں، جنہیں لیڈران وہاں جا کر ماورائے عدالتی معاملات طے کر لیتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس شخص کی موت رائے گاہ جاتی ہے۔ یعنی کوئی طریقہ کار نہیں بنایا جاتا، فنڈامنٹل رائٹس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، قانون کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا۔ پھر دوسری بات اگر ہم کریں یا سوال پوچھیں تو کس نے اس ہجوم اور چلتے ہوئے کنٹینر سے عمران خان کے کنٹینر پر سوار ہونے کا کہا؟ کس شخص نے انٹرویو کے لیے بلایا؟ جو سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کے مضمرات بھی جاننے کی کوشش آپ کریں۔ اس کے بعد کہ یہ غفلت کہاں سے ہوئی، حقائق اصل میں کیا ہے، اور کیا یہ مقدمہ درج ہوگا یا نہیں؟ یہ 3 کوسچن ہیں۔ آپ یہ سوچیے، اور حکومت وقت کو خاص کر اس تناظر میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایک خاتون رپورٹر کی موت واقع ہوئی ہے، اور پھر یہ ساری انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے۔ پھر بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی تنقید۔ عمران خان صاحب نے پاک فوج پر ایک بار پھر انتہائی کڑی تنقید کی ہے، جو کہ ہر صورت میں قابل مذمت ہے۔ اگر ہم بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ نواز شریف کرپٹ ہے، پھر کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ زرداری چور ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ ان چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ مت بھولیں کہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں، یہ دیکھیں عوام میرے ساتھ ہیں، یعنی وہ عوام کے ہجوم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام تو سب میرے ساتھ ہیں۔ پھر شہباز شریف صاحب کا ایک بیان 2 دن پہلے جاری ہوا تھا، جس میں شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب سے متعلق یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک اپنا ایل چی کہہ لیں، ایک خاص قسم کا کوئی شخص کہہ لیں، وہ میرے پاس بھیجا کہ آئیے مل کر چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کا معاملہ طے کرتے ہیں، 3 نام آپ دے دیں، 3 نام میں دے دیتا ہوں، اور اس طریقے سے ہم چیف آف آرمی اسٹاف سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو واضح طور پہ شہباز شریف صاحب نے جواب دیا تھا کہ یہ مینڈیٹ میرا ہے،
اور دوسرا ان کا یہ مطالبہ تھا کہ الیکشن ڈیٹ سے متعلق. تو اس پر شہباز شریف صاحب پی ایم پاکستان جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بات ہو سکتی ہے، ادروائز چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کی جہاں تک بات ہے تو وہ ایسا ممکن نہیں ہے، وہ ان کا استحقاق ہے آئین کے مطابق. تو وہ انہوں نے یہ انکار کر دیا تھا. اصل میں عمران خان کو پرابلم یہی تھی، تکلیف جو پہنچی تھی وہ یہی تھی کہ میری اس پیشکش کو کیوں ٹھکرایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا جو کچھ جتن کر رہے ہیں، یہ جو لانگ مارچز ہو رہی ہے اور دیگر جو کچھ بھی اس وقت تند و تیز قسم کے بیانات عمران خان صاحب دے رہے ہیں، یہ وجہ ہی یہی ہے کہ وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آرمی چیف میری مرضی کا لگ جائے اور میں آئندہ انتخابات میں مطلوبہ نتائج حاصل کروں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی 2018 کے الیکشن میں عمران خان صاحب یہ کر چکے ہیں اور آپ سب کے سامنے ہے رزلٹ بھی، اور جو اس وقت کے الزامات تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو لہٰذا وہ اب بھی اس پریکٹس میں ہیں. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ عوام میرے ساتھ ہے. تو یہ بھولی بھالی عوام ہے، خاص کر پی ٹی آئی کی عوام، عقل سے آری قسم کی عوام ہے. ان کی عقل و شعور میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ایک شخص ایک پرچہ لہرا کر جلسے میں یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف امریکن سازش ہوئی ہے، اور وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس قدر بڑے پیمانے پر ایک دوسرا ملک کس طریقے سے کسی ملک کے اندر آ کر سازش کر سکتا ہے، اور رجیم چینج کا وہ رونا رو رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ سائفر جو تھا وہ کس طرح ایکسپوز ہوا. خود عمران خان صاحب کی آڈیو لیکس پکڑی گئی جس میں وہ یہ کہتے ہیں تو کہ جی ہم تو صرف کھیل رہے ہیں، امریکہ کا نام نہیں لینا وغیرہ وغیرہ. یعنی انتہائی دھوکے بازی اس قوم یوتھ کے ساتھ. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ باقی جو پارٹیز کے لوگ ہیں وہ اس پر یقین نہیں کرتے تھے، انہیں اندازہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے اور یہ جھوٹ ہے. لیکن انہوں نے چونکہ انہیں اقتدار سے ہٹایا گیا تھا ان کی نااہلی کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے، اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار آئینی طریقے سے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا اور آئینی طریقے سے ملک میں انتقال اقتدار ہوا اور نیکسٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب برسر اقتدار آئے. ان کو اصل میں سب سے بڑا جو دکھ اور تکلیف تھی وہ یہی تھی اور اب تک وہ ہے. اسی وجہ سے وہ اب مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتے ہیں اور عوام میں جا کر خود کو سروائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بہت ساری انویسٹیگیشنز ہوئی اور سب کا جو سم اپ تھا، جو رزلٹ تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب باز نہیں آئے، اس جھوٹ پر اس قدر قائم تھے کہ وہ بار بار یہ بات کہتے رہے امپورٹڈ حکومت اور جو ہے نا سازش. پھر آپ نے دیکھا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈی جی آئی ایس آئی جو کبھی بھی سامنے نہیں آتے مجبور ہو کر وہ سامنے آئے اور انہوں نے پھر قوم سے پریس کانفرنس میں یہ خطاب کیا، یہ کہا کہ اس طرح کی کوئی سازش نہیں ہوئی اور اس پر کان نہ دھرا جائے. لیکن آپ دیکھیں کمال بھٹائی کہ عمران خان اس کے باوجود بھی اب بھی وہ اڑے ہوئے ہیں، اور جب یہ چیز ایکسپوز ہو گئی تو اب عمران خان نے پیترا بدل لیا اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی نے کہا تھا. یعنی ڈائریکٹ اب اٹیک پر آ گئے. آپ ہی نے کہا تھا کہ جی نواز شریف کرپٹ ہے، آپ ہی نے کہا تھا زرداری چور ہے. ابھی آپ خود پریس کانفرنسز کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر، آپ میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اس طرح کی ابھی وہ باتیں شروع ہو گئے ہیں کرنا. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ عمران خان صاحب جو جھوٹ کا ایک مرکب ہے، عوام کو خاص کر پی ٹی آئی کی عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک شخص ملک کو تباہی کے دھانے پر لے کر جا رہا ہے محض اپنے اقتدار کی خاطر. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ الٹرنیٹو انہیں بھی تلاش کر لینا چاہیے. کل وہ دوسروں کو کہتے تھے کہ یہ موروثی سیاست کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے، کم ٹو دا پوائنٹ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پھر یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو جو پہلی بار آئینی طریقے سے، پہلی بار کا مطلب یہ کہ ایک آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے برسر اقتدار آیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کی حکومت عین آئینی حکومت ہے.
اور اس عہدے کا عمران خان صاحب کو احترام کرنا چاہیے، اگرچہ وہ خود بھی اس عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ ملک کا ایگزیکٹو ہوتا ہے وزیر اعظم پاکستان، اور وزیر اعظم پاکستان سے جب بھی مخاطب کوئی بھی شخص ہو، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم تہذیب کے دائرے کے اندر اور احترام کی حد تک محدود ہو کر وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب ہو۔ لیکن افسوس اور صد افسوس اور انتہائی بری تربیت کا اثر دیکھیں کہ اب بھی عمران خان صاحب جب بھی شہباز شریف صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ بوٹ پالش کرنے والے، وہ بھکاری، اس طرح کے خطابات دیتے ہیں۔ ویئر ایز بھکاری کا جہاں تک دیکھا جائے تو وہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ گوگل خود آپ سرچ کریں تو اس میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا، بھکاری لکھیں تو پتہ چل جائے گا کون بھکاری ہے۔ اور جو IMF کے ساتھ انہوں نے کانٹیکٹ کیے، اس کے بعد باقی جو معاملات کیے، کسی بھی طرح عمران خان صاحب نے اس ملک کے لیے کہیں بھی بہتری کا کام نہیں کیا، بلکہ اس ملک کو ڈبویا عمران خان نے۔ اور اب بھی وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ حکومت جو اس وقت بڑی مشکل سے ایک معیشت کی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، اور وہ اب بھی روڑے اٹکا رہے ہیں۔ آپ یہیں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ لاشوں کی سیاست کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں آیا، میں چور دروازے سے نہیں آیا۔ تو سامعین محترم، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو عمران خان صاحب ذات خود اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلے، جو الزام جو وہ دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں وہ خود اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلے۔ آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک سیٹ ہولڈر پرویز مشرف صاحب کی دور حکومت میں اسے وزیر اعظم پاکستان کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ پرویز مشرف صاحب کا جو ریفرنڈم ہوا تھا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کا کس قدر ایکٹیو رول تھا۔ اسے بھی چھوڑ جائیں، 2018 میں آ جائیں، آپ دیکھیں کہ جو الیکشن ہوا، پھر عمران خان صاحب آئے، پھر ان کو کس طرح انگلی پکڑ کر چلایا گیا، محض اس لیے کہ ایک نیا شخص ہے اور ملک کے لیے اس نے جو نیریٹو دیا ہے، جو اس نے نعرہ بازی کر کے یہ یہاں تک پہنچا ہے، میں بھی کہ یہ اسے کسی حد تک جو ہے نا وہ ملک کو آگے چلانے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن وہ فرضی نعرے تھے، وہ جھوٹ تھا، وہ فریب تھا۔ لیکن ہماری سادہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک شخص پر، ایک نااہل قسم کے اور نالائق ترین شخص پر یقین کیا اور انگلی پکڑ کر چلاتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نالائق بچہ وہ پرفارمنس نہ دے سکا، وہ رزلٹ نہ دے سکا، تو مجبوراً پھر عمران خان صاحب کو PDM کے پلیٹ فارم کے ذریعے عین جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا۔ جب اپوزیشن کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ شخص تو ملک کا بیڑا غرق کر ہی چکا ہے، خدا نخواستہ کہیں ایسی حرکت نہ کر جائے کہ ہم ایٹمی اثاثہ جو ہمارے پاس موجود ہے کہیں اس سے بھی ہمیں ہاتھ نہ دھونا پڑے، جس کی واضح مثال عمران خان نے فیٹن کمپنی سے کانٹیکٹ کیا، اور وہاں امریکہ میں جس کی ساری سٹوری آپ نے پچھلے ایک ویلاگ میں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور مصدق ملک صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا اور پوری ڈیٹیل بتائی تھی۔ اس کا کام ہی یہی ہے، اور کانٹیکٹ یہ جا کے کرتے ہیں اسی سے کہ جی ملکوں میں خاص کر جو اسلامی ممالک ہیں ان میں جن کے پاس جوہری طاقت ہے اس کا فوج لگایا جائے اور اسے ختم کرنے کے طریقے اختیار کیے جائیں۔ یہ 1980 سے آن ورڈ یہ کام شروع ہے، اور وہ فیٹن کمپنی یہ کام کر رہی ہے، لابسٹ کمپنی ہے وہ، اور عمران خان صاحب نے اسے ہائر کیا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے مقاصد کیا تھے۔ تو سامنے محترم، یہ سچویشن اس وقت آپ کے سامنے ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے اور ملک کی خاطر فیصلہ کیجئے۔ کوشش کیجئے کہ نیوٹرل ہو کر بات کریں، اور یہ بھی کوشش کیجئے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ سامنے محترم، اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔